الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ گزشتہ دروس میں یہ بات آئی، اس کا عنوان تھا غزوہ قرآنی۔ قرآن میں جن غزوات کا اور جنگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے متعلق یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اسلام میں بہت ساری لڑائیاں لڑی گئی، جس کی دو قسمیں بتائی جاتی ہے۔ بعض کا نام ہے غزوہ اور بعض کا نام ہے سریہ۔ سریہ کی جمع ہے سرایا اور غزوہ کی جمع ہے غزوات۔ وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہو اسے غزوہ کہا جاتا، اور جس جنگ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج دیا ہو اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ابھی تک جتنی جنگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ساری کی ساری دفاعی جنگی تھی۔ جنگ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جنگ کی قسم دفاعی اور دوسری قسم ہے اقدامی۔ ہم پہل کریں گے یا اگر کسی نے ہم پر حملہ کیا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ حملہ کرنے کے بعد جواب دیا جاتا ہے، اس کا نام ہے دفاعی جنگ۔ جنگ خندق تک ساری جنگیں دفاعی جنگ رہی ہیں۔ گزشتہ کل جس جنگ کا تذکرہ کیا گیا تھا غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مریسی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اقدام کیا تھا۔ جن کفار و مشرکین نے مدینہ کے خلاف پلان تیار کیا تھا، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، حملہ کیا تھا، لیکن وہاں جنگ ہوئی نہیں، سرنڈر کر گئے اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ باضابطہ طور سے جو اقدامی جنگ سب سے پہلے ہوئی ہے اس جنگ کا نام ہے جنگ خیبر۔ خیبر کیا ہے؟ مدینہ سے شام کے راستے میں 80 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خیبر۔ وہ تقریباً 94-95 کلومیٹر پر پھیلا ہوا وہ علاقہ ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام بہت زیادہ ہے کہ سارا خلفشار وہیں سے ہوتا تھا۔ مدینہ کے ارد گرد جو یہودی بستیاں آباد تھی، جن کو ان کی غلط کاری کی بنیاد پر اور دغا بازی اور دھوکہ دہی کی بنیاد پر شہر بدر کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، اس کے علاقوں سے نکال دیا گیا، یہ سب کے سب لوگ وہیں جا کے بسے جس کا نام خیبر ہے۔ قبیلہ بنو نذیر بھی وہیں گئے، اور جہاں بھی کہیں فسادی قسم کے لوگ ہوتے تھے فسادات برپا کرنے کے بعد وہیں جا کے ٹھکانہ لیتے تھے۔ اس جگہ کا نام ہے خیبر۔ وہاں یہودی بستی آباد، یہودی لوگ آباد بطور خاص، اور یہودیوں کی ریشہ دوانیاں، فتنہ سامانیاں تو آپ کے سامنے مشہور ہے اور معروف ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ایک طرف کفار و مشرکین ہیں تو دوسرے طرف یہ یہودی حضرات تھے۔ ان یہودیوں نے باضابطہ کسی موقع کو یوں ہی گنوایا نہیں جانے نہیں دیا، بلکہ جہاں تک ممکن حد تک ہو سکا انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ جنگ خندق کے موقع پر لوگوں کو تیار کر کے لانے والے یہی یہودی حضرات تھے۔ قبیلہ بنو قریظہ خود یہودی ہے۔ ان قبیلہ بنو قریظہ نے باضابطہ غداری کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جو عہد میثاق تھا، یہ میثاق مدینہ کے نام سے عہد و پیمان تھا کہ امن و امان کے ساتھ ہم یہاں رہیں گے، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی مقابلہ کیا جنگ خندق کے بعد۔ اس مناسبت سے وہ علاقہ بڑا حساس علاقہ تھا، اور خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف فتنہ پروری کرنے میں بڑی مہارت رکھنے والے وہ لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب دفاعی جنگ کا مسئلہ نہیں ہے،
بلکہ ہم اس کی سرکوبی کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچتے ہیں تاکہ آئندہ ہر چار جانب چرچا ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، ان کی تعداد کم نہیں ہے، اور یہ صرف ظلم سہنے والے نہیں، اب ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 14 صحابہ کرام کو لے کے وہاں تشریف لے گئے، 14 صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے۔ وہاں مشہور ہے، قلعوں کا شہر ہے، قلعہ جہاں آدمی اپنی حفاظت کے لیے کہ سارا ساز و سامان رکھتا ہے۔ تقریباً 16-17 قلعے تھے اور بڑے بڑے قلعے تھے۔ اس میں کبھی قلعہ، وہ قلعہ جسے قلعہ نائم بھی کہا جاتا، اور ایک دوسرا قلعہ قلعہ قاموس کہا جاتا ہے۔ جب قلعہ قاموس پر قبضہ جما لیا گیا، سارے یہودی وہیں ڈھیر ہو گئے اور سرنڈر کیے، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکے، بلکہ امن و امان کی بحالی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنا شروع کر دیا۔ 14-15 دنوں تک یہ سلسلہ جنگ کا جاری رہا، جس میں تقریباً 15 سے لے کے 23-24 تک مسلمان شہید ہوئے۔ البتہ یہودیوں کے 94 یا 95 افراد جہنم رسید ہوئے۔ پورا علاقہ ان کا ہے، مسلمان صرف 1400 کی تعداد میں۔ مقابلہ کی جو صورت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت اس سے زیادہ ہوئی، اور حضرت علی کا نام زیادہ لیا بھی جاتا ہے۔ در خیبر سے متعلق بات بطور خاص بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر تباہ برباد ہو گیا۔ اس کی تباہی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے اسلام کے خلاف مستقل فتنہ سامانی کا سامان کیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقدامی جنگ اس سے کرنے کی کوشش کی، وہ سب کے سب گویا ہارنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر ہو گئے۔ پھر وہ جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، نکل جاؤ۔ بلا نکلیں گے نہیں، ہم یہی رہیں گے، کھیتیاں ہماری یہ باغات ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کی کمائی، اس کھیتی کے تیار کردہ پھل فروٹ اور باغات سے تیار کردہ غلہ جات ہم آپ کی خدمت میں پہنچا دیا کریں گے۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ ملا جس کے نام ہے باغ فدق، بطور خاص اس کا نام لیا ہے۔ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اس میں مسلمانوں کی جنگوں کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا، جب جنگ سے کسی چیز کو قبضہ کیا جاتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کا بھی حق ہے، رسول اللہ کا بھی حق ہے، اور ساتھ ساتھ مان لیجیے کہ مسلمانوں میں ان مجاہدین کا حق ہے جو باضابطہ اس میں شامل ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جنگ کے علاوہ اگر کوئی سامان آپ کو مل جاتا ہے، جنگ کے بغیر کسی چیز پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، تو ایسے مال کو مال فیع کہا جاتا ہے۔ وہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ اس مناسبت سے وہ باغ ملا تھا، بہت لمبا چوڑا باغ تھا، جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گزر بسر ہونا شروع ہو گیا۔ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر کر دیے۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان تھا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، کیونکہ ان لوگوں نے باضابطہ فتنہ پروری کی ہے اور باضابطہ مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایسی ہٹی قوم ہے، ایسی بدترین قوم ہے، ہمیشہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لعنت ہوتی رہی ہے، غضب الہی کے شکار بھی ہوتے رہے، بالکل تباہی و بربادی سے دوچار بھی ہوتے رہے، لیکن تھوڑا موقع ملتا ہے پھر وہ سوچا چھوڑنا شروع کر دیتے۔ اس کی صورتحال ابھی کیا ہے، اندازہ لگا لیجئے۔ ان یہودی غاصبین کی طرف سے فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ در حقیقت قرآن مقدس کے بیان کے مطابق یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ان کی ذلت و خواری اس وقت قائم رہے گی، یا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لے یا پھر بندوں کی رسی کو پکڑ لے۔ ان یہودیوں نے اللہ کی رسی کو تھاما تو نہیں ہے، لیکن امریکہ اور فرانس اور اس قسم کی دیگر ممالک کے باضابطہ سہارا لیا ہے، اور جس کے نتیجے میں ان یہودیوں کی ریاست تسلیم کر لی گئی، اور وہاں جانے کے بعد یہ در حقیقت انہوں نے قبضہ کیا ہے، غصب کیا ہے، انہیں تو بسایا گیا، باضابطہ انہیں رکھا گیا، لیکن ان لوگوں نے وہاں پہنچنے کے بعد جو شیطانی کی وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ ان یہودیوں کی سرکوبی کے لیے جنگ خیبر کا معاملہ پیش آیا تھا،
وہاں مرحب نامی ایک بہت بڑا بہادر انسان پہلوان تھا، وہ جنگ کے میدان میں آیا، کہا جان لو کہ میں مرحب ہوں، خیبر والے مجھے جانتے ہیں کہ میں ہر میدان میں پہلوانی کرنے والا ہوں۔ اس کے جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا تھا؟ اننی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بچپنی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے حضرت علی کا جو نام ہے حیدر ان کے والدہ نے رکھا تھا، اور حضرت علی کا جو نام علی رکھا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ تو در حقیقت وہ حیدر مطلب پہلوان بہادر شیر ہوتا ہے۔ جب مرہم نے چنگھاڑتے میدان میں آ کر اپنی بڑائی کا اظہار کیا تو حضرت علی نے کہا کہ میری ماں نے بچپن میں میرا نام حیدر رکھا ہے، ابھی پتہ چل رہا ہے تمہارا کس سے مقابلہ۔ ایک ہی بار میں مرحب نامی وہ انسان جس کے بارے میں اس علاقے مشہور تھا کہ 1000 آدمی کا مقابلہ اکیلا کرتا ہے، حضرت علی کے ایک تلوار کی وار سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد قلعہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قبضہ جمایا، پھر لوگوں کی صورتحال ایسی ہوئی تھر تھرا گئے اور سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ہے جنگ خیبر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی عمل کیا ہے، پہل کیا ہے، مقابلہ کرنے کی آپ نے پہل کی ہے، شروعات کی ہے، تاکہ یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہودیوں کے قبیلے پر بھی حملہ کر سکتے ہیں اور کفار و مشرکین پر بھی حملہ بول سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی نگاہ ترچھی ہماری طرف نہ بھاگنے کی کوشش کرے، ورنہ آنکھ نوچی جا سکتی ہے اور ایسے انسان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اقدامی جنگ کی ہے، جس کا نام ہے جنگ خیبر۔ اور پھر جب غلبہ اور کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوئے۔ پھر تو جنگ کا معاملہ ہے، جنگ حنین ہے، اور پھر اس کے بعد جنگ تبوک ہے، جس صورتحال انشاءاللہ اس کی بدعت آئندہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو حالات سمجھنے اور اپنی طاقت و قوت کو تسلیم کرنے اور دنیا والوں پر کتاب و سنت کی روشنی پیغام پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔